بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورہ مبارک کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن پاک کے کسی حصے میں تلاوت کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیات پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کی اس آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی لمبی سورت ہے جو 129 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے گہرے رنگ موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورہ توبہ اور باقی تمام سورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ کس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک توبہ اور دوسرا اہل بیت، اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کی معافی کا ذکر ہے اور اہل بیت اس لحاظ سے کہ کس کے آغاز میں مشرکین سے بڑی الزما ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تعریف ہے، خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، جس میں اللہ تعالی کا خاص نام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے، نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالی کے احکاموں کی تعمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہوں کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ اسی پر تنگ ہو گئی، تب اس گناہوں کے بعد وہ اسی طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسا کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی، تب وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورت بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیات میں 3 افراد کا ذکر ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور سفر کی وجہ سے شریک نہ ہوئے تھے، پھر جب اس غزہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے بھی نہیں پہنچے، تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور اس تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشاد ہونے کی بجائے تنگ ہو گئی اور ان کی جامیں بھی ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالی سے کوئی پناہ نہیں سوائے اس کی طرف آنے کے، پھر بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ بے شک اللہ تعالی توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن پاک کی واحد سورت تھی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے، جس میں یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات مبارک یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلوا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا اس آیت کو لکھوا لیتے ہیں۔ لیکن جب توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ سورہ توبہ میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل سورت ہو گئی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدا آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے، دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم رہے کہ دونوں صورت الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی
تاکہ پہلی والی صورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھا جائے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے، سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور یہ صورت کو سب سے الگ بتایا گیا تھا کہ دونوں صورتوں کو ایک سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ اس کو توبہ کا موضوع اللہ تعالی کا عرب کے مشرکین اور یہودیوں انصاری پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی وجہ سے اہل تلوار کا ذریعہ نافذ کیا گیا۔ اس کی تفصیل ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ یہ سورہ توبہ میں حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ اس وقت توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں جلال اور منافقین، غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً رحمت کا ذکر مناسبت نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ گیا تو جب آپ اس کو پکڑ لیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تو نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بس توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی ڈائریکٹ کافروں سے مخاطبت ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بدر کا مظاہرہ توڑا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت ایک انسان وہ کام اللہ پر پورا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیں اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔